ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بیان آپ عالم انفارمیشن دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے بیان آپ عالم انفارمیشن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے، جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے
تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے، اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا۔ اے میرے محبوب، تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں، اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں گشاد کیا کر رہے ہوگے، کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں اس شاک کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بیان آپ عالم انفارمیشن دل کہہ رہا ہوتا تھا فرما رہے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا
ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم نے بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے بیان آپ عالم انفارمیشن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگے، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا، اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے۔ جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔
عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی. یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں. آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں, کم کر دیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی. اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا. اے میرے محبوب تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی, میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا. تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر, کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا. اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی, اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی. فخر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا, مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے, تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں. وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے, میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا. اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے. یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے. انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے, اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیوی خامد والا مسئلہ ہے تو چھوڑنے کی تعلیم دی نا روزے نے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان 4 عبادات میں 2 عبادات اصل ہیں, ایک نماز اور ایک حج, اور باقی 2 عبادات جو ہے نا وہ ان کی مددگار ہیں. زکوٰۃ نماز کی مددگار ہے اور روزہ حج کے مددگار ہے. تو اصل نمایاں عبادات 2 بنی, ایک نماز اور ایک حج. اگر آپ غور کریں تو ان دونوں نمازوں میں اجتماعیت کا سبق ہے. نماز میں بھی اجتماعیت کا سبق ہے. 5 وقت ایک مرد اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. پھر 1 ہفتے کے بعد مسجد نہیں محلے کے لوگ ایک جامع مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں تو بڑا مجمع کر دیا گیا. پھر سال میں 2 مرتبہ شہر کے لوگ شہری سطح کے اوپر عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں. تو دیکھو اجتماع بڑھاتے گئے. تو نماز کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا تھا اور حج کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا ہے. حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, احرام باندھ کر نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. وہاں حرم میں کسی ایک ملک کے بندے نہیں آتے, کسی ایک قوم اور قبیلے کے بندے نہیں آتے, پوری دنیا سے ایمان والے سمٹ کے یہاں آتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ. تو اجتماعیت نماز میں بھی تھی اور اجتماعیت حج نے بھی سکھائی. مگر اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں حج کے موقع پر حج کا اجتماع اور نماز کا اجتماع اکٹھا ہو گیا. عرفات کا میدان ہے, سب لوگ احرام باندھ کے جمع ہیں. اب وقوف عرفات کرنے تو شریعت نے کہا کہ دیکھو ہم نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں, تم وقوف کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لہٰذا ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی اور جب مغرب کی نماز تھی اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. ایک نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کا حکم دے دیا اور دوسری نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دے دیا. اللہ کی شان ہے, جیسا حکم دے ہم بندے ہیں, اس پر عمل کرنا ہے. مگر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ دونوں عمل آپس میں اگر تقابل کرو گے تو نماز کی اجتماعیت بڑی عبادت ہے. ہم نے حج کی عبادت کو اپنی جگہ رکھا اور نماز کو آگے پیچھے کروا دیا. اور اصل دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ بھی اجتماعیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ.
جہاں انسان الگ الگ ہوتا ہے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک امت کے ہم ایک بن کر زندگی گزاریں۔ یہ جو بڑوں نے کہا ہے نا، ایک بن کر زندگی گزارنا اور نیک بن کر زندگی گزارنا، یہ بڑی گہری بات کی گئی ہے۔ تو اب عبادات 4 تھیں، جن میں ایک اعلی عبادت نماز نکلی اور زکوٰۃ اس کے لیے معاون نکلی، دوسری اعلی عبادت حج نکلی اور روزہ اس کے لیے معاون نکلا۔ اب یہ 2 عبادات اصل عبادات ہیں۔ ایک اور نقطہ بھی سمجھنے والا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی شان کبریائی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس لیے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب مسجد میں داخل ہو تو اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اثر ہونا چاہیے۔ حضرت علی عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت بڑی بڑی جنگوں کے موقع پہ آپ نہیں گھبراتے اور مسجد میں جاتے ہوئے آپ پہ گھبراہٹ ہوتی ہے؟ وہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں؟ تو مومن یہ سمجھے کہ میں اس شہنشاہ حقیقی کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں، لہذا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کے اندر عاجزی ہو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اس کے اوپر ایک غلبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا، اس کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار، وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور یہ نماز اتنی ضروری کہ فرمایا اگر تم حالت جنگ میں ہو، تم دشمن پہ حملہ کر رہے ہو، دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس حال میں بھی تم اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، ادا کرنی پڑے گی۔ شریعت نے طریقہ بتایا، کچھ لوگ نماز ادا کریں، کچھ لوگ دفاع کریں، پھر دفاع والے نماز ادا کریں اور باقی لوگ نماز ادا کر لیں۔ تو آپ دیکھو کہ جب کفر کے ساتھ قتال ہو رہا ہے اس وقت بھی اگر نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تو پھر اس سے زیادہ اہمیت اور کیا بتائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، جو صاحب نصاب بندہ ہو زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا وہ 2 طرح کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جلال کی صفات ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی جمال کی صفات ہیں۔ وہ بڑا بھی ہے اور بہت پیارا بھی ہے، تو بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے جلال کا ایک انداز ہے اور پیارا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر محبوبیت کا بھی اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے جلال کے اظہار کے لیے بنایا اور اللہ نے حج کو اپنے جمال کے اظہار کے لیے بنایا۔ حج میں کیا ہوتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے۔ حاجی کیا کرتا ہے، ساری دنیا، سب کاروبار، سب میٹنگ، سب کام کاج، فیکٹری بند کر کے چھوڑ کے کسی کے حوالے کر کے گھر سے چل پڑتا ہے۔ اب جب چلتا ہے تو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی میں محبوب کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو بھئی محبوب کو ملنے کے لیے زبان سے بھی تو اظہار کرو نا، جی میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا کیا معنی؟ اے میرے محبوب میں حاضر خدمت، میں آپ کا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کوئی تیرا شریک نہیں، جیسا محبوب تو ہے ایسا کوئی اور محبوب دنیا میں ہے ہی نہیں، بس میں آپ کے در پہ جھکنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا ہوں۔ تو حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے۔ اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ مہمان بہت سارے آنے ہو نا تو ان کو پہلے کسی ایک جگہ اکٹھا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو اصل جگہ پہ لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا، میرے بندو آ جاؤ اور مینا کے اندر تم اپنا قیام کر لو۔ جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا اور پھر 9 ذی الحجہ کی جو صبح ہوگی اس کو تم مینا سے چل کے عرفات میں اکٹھے آ جانا۔ اب حاجی لوگ پہلے مینا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے چل کے عرفات میں جاتے ہیں، اور عرفات میں اللہ نے جو عبادت حج کی بنائی وہ دعا مانگنا بنائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 رکعت نماز کو حج بنا دیتے، اللہ کے اختیار میں تھا، مگر ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی۔ کچھ لوگ تو نماز ادا کر لیتے اور کچھ میرے جیسے ہوتے جو ابھی وضو ہی کرتے پھر رہے ہوتے، بڑھاپا ہے اور
वक्त लगता है ज्यादा वॉशरूम में, तो उनका वुज़ू ही ना होता और उनकी जमात ही रह जाती। तो इतना सफर करके जाते और वहां जाके नमाज पढ़ न सकते, उनकी तो हद चली जाती। फिर लाखों औरतें होती जो अपने घरों से इतना खर्चा करके वहां जाती और उन दिनों में उन्होंने नमाज पढ़नी ना होती, उनकी भी नमाज रह जाती, तो हज तो रह जाता। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, कोई 2 रकत नहीं पढ़ने, बस तुमने जोहर से लेके मगरिब तक का जो दरमियान का वक्त है ना, इसमें मुझसे दुआ मांगनी है। और यही जो वकूफ अरफा है, ये हज का सबसे बड़ा रुकन आजम है। जिसने इसको अदा कर लिया, अल हज अल अरफा, उसने गोया हज को अदा कर लिया। तो वकूफ अरफा में क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। लाखों बंदे, मुख्तलिफ कबीले हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ जबानें हैं, सब एक जगह पर इकट्ठे हैं और अल्लाह के सामने अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और जैसे महबूब को अच्छा लगता है ना कि मेरा आशिक मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करे, अल्लाह को भी ये बात अच्छी लगती है। चुनाचे ये जो ज़िलहज्जा के 10 रातें थी, इनको हदीस पाक में अफजल अय्याम दुनिया, ये दुनिया में जितने अय्याम हैं उनमें सबसे ज्यादा अफसल ये 10 रातें होती हैं। अल्लाह ने इन 10 रातों की कुरान में कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन आशिर, 10 रातों की कसम खाई। ये यही 10 रातें थी जिसमें अल्लाह के उशाक एक जगह के ऊपर जमा होकर अल्लाह के सामने अपनी फरियादें पेश करते हैं। तो हज में अल्लाह ताला की शान दिलरुबाई का इजहार है और नमाज में अल्लाह ताला की शान किबरियाई का इजहार है। और ये वाकई मोहब्बत ही का ताल्लुक है कि बंदा अल्लाह के घर में जाता है और वहां जाके जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे ने हज कर ली, रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, वो इस तरह अपने घर वापस लौटता है जैसे उस दिन पाक था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। पैदा होने वाले दिन जिस तरह बच्चा पाक होता है गुनाह से, ये हज करने के बाद इस तरह गुनाह से पाक होके वापस आ रहा है। इतना बुलंद मर्तबा कर दिया, इतना अजर अता कर दिया। इसलिए नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने अरफा के दिन शैतान को इतना जलील होते हुए देखा कि इतना जलील होते हुए तो कहीं और नहीं देखा। या तो बदर वाले दिन शैतान को जलील होते देखा था या फिर अरफा में जलील होते देखा। वो अपने सर में मिट्टी डालता है, चीखता है, चिल्लाता है, मेरी सालों की मेहनत जाया हो गई। और अल्लाह ताला आने वालों की हर दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को भी वहीं कबूल किया था। मैदान अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको जबल रहमत कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे थे तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया और ये भी फरमा दिया कि मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, आपकी औलाद में से अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठेगा और इसी जगह का आकर तौबा करेगा, मैं उसकी भी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो वकूफ अरफा की ये नेमत है जो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अता फरमा देते हैं। इसी हदीस पाक में आता है कि जो बंदा वकूफ अरफा करे और फिर उसके बाद ये समझे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। अगर कोई सखी के दरवाजे पे जाके मांगे और फिर ये कहे जी कि मुझे कुछ ना मिला, तो सखी को गुस्सा आता है, तुम कौन हो ये कहने वाले कि मेरे दरवाजे से कोई बंदा खाली जा सकता है। अगर दुनिया का सखी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देता, अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन है, वो तो बादशाहों के भी शहनशाह हैं, वो भी अपने दरबार में से किसी को खाली नहीं जाने देते। बंदा दुआएं मांगते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। अच्छा, इतना काफी था कि गए और वहां पे दुआ मांग ली, वकूफ अरफा हो गया। फरमाया नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो तुमने सिर्फ मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। एक मेरा दुश्मन भी है, अब उस दुश्मन के साथ तुम बेजारी का इजहार भी करते जाओ। या अल्लाह कैसे करे? अरफात से वापस मिना में आओ, अब 3 दिन मिना में रहो और 3 जगह पर शैतान के पिलर बने हुए हैं, जाओ और उनको कंकरियां मारो। ये जो कंकरियां मारना है ये शैतान से बेजारी का इजहार है, बरात है। ऐ अल्लाह, हम इस मरदूद दुश्मन को कंकरियां मार रहे हैं और हम आपके साथ मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं। हदीस मुबारका में है कि शैतान को हर कंकरी मारने पर इतना बड़ा गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं, अगर वो माफ ना होता इस बंदे के लिए यकीनन जहन्नम में जाने का सबब बन जाता। इतना बड़ा गुनाह एक कंकरी मारने पे माफ होता है। अब 3 दिन में ऊपर नीचे तकरीबन 70 कंकरियां मारनी होती हैं। इसका मतलब ये है कि 70 बड़े बड़े गुनाह कंकरियों के मारने से माफ हो जाते हैं।
अल्लाह हमने शैतान को कंकरियां मार के इजहार कर दिया कि आपसे हम मोहब्बत करते हैं। हमने मैदान अराफात में दामन फैला के दुआएं मांग के ये बात पूरी कर दी थी, और अब आके हमने आपके दुश्मन से अपनी बेजारी और दुश्मनी का इजहार कर दिया। अल्लाह ये आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। ए अल्लाह और क्या करे? फरमाया देखो एक और भी दुश्मन है, वो है तुम्हारा नफ्स। अब उस नफ्स की ख्वाहिशात पे भी छुरी फेरो। या अल्लाह इसका तरीका क्या है? मेरे बंदो एक जानवर कुर्बान करो। तुम जाहिर में जानवर के गले पे छुरी फेर रहे होगे, मगर दिल में ये नियत करना कि हम अपने नफ्स पर छुरी फेर रहे हैं और नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं। अब जब कुर्बानी भी कर ली, अल्लाह फरमाते हैं अब तुमने मोहब्बत का कामिल इजहार कर दिया, अब आओ मेरे दीदार के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दिलरुबा हूं ना, मेरे अंदर शान दिलरुबाई है, महबूबियत है। अब आओ और क्या करो? तवाफ ज़ियारत करो। तवाफ ज़ियारत का मतलब ऐसा तवाफ जिसमें बंदे को अल्लाह ताला की तजल्लियात की ज़ियारत नसीब होती है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हम अंधे लोग हैं, बातनी तौर पे हम क्या देखेंगे तजल्लियात को, लेकिन जो अहले दिल होते हैं अल्लाह उनको उस मौके पे अपनी तजल्लियात दिखा देते हैं। तो ये गोया हज जो था ये असल में अल्लाह का दीदार करना था दुनिया में, अल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं, अल्लाह की तजल्लियात का दीदार करना था। चुनाचे हज के दो बड़े रुकन हैं, एक वकूफ अरफा और दूसरा तवाफ ज़ियारत। जिस बंदे ने ये दो अदा कर लिए उसने गोया हज अदा कर लिया। अब ये वापस आए अपने मुल्क की तरफ, अपने घर की तरफ, तो बख्शा बख्शाया वापस लौट आएगा। तो दीन इस्लाम के 5 पिलर हैं। कलमा का ताल्लुक इंसान के दिलो दिमाग से है, अल्लाह की तौहीद, नबी इस्लाम की रिसालत और शरीयत की हक्कानियत की तस्दीक करना, ज़बान से कहना और दिल से गवाही देना, ये कलमा है। बाकी 4 पिलर जो हैं वो इबादत हैं। उन 4 में से असल इबादत 2 हैं। एक इबादत है नमाज, और ज़कात जो है वो उसके लिए मुआविन इबादत है, क्योंकि ज़कात का असल मकसद है दिल से माल की मोहब्बत को कम करना, दुनिया की मोहब्बत को कम करना, और दुनिया की मोहब्बत कम होने से फिर नमाज के अंदर ख्यालात कम हो जाते हैं। इसलिए ज़कात मुआविन बनती है नमाज की। और दूसरी बड़ी इबादत हज थी, और हज के लिए मुआविन इबादत बनी रोजा। रोजे में भी हम ख्वाहिशात छोड़ देते हैं, खाना छोड़ो, पीना छोड़ो, बीवी से मिलना जुलना छोड़ो, रोजा इसको कहते हैं। और हज में भी अल्लाह ने छुड़वाया, घर छोड़ो, लिबास छोड़ो, बच्चे छोड़ो, वतन छोड़ो, काम छोड़ो, सब छोड़ दो, आओ मेरे घर की तरफ। चुनाचे सब चल पड़ते हैं। एक जगह मीकात आती है, फरमाया ये जो तुमने पहने हुए थे कपड़े ये भी छोड़ दो, ज़ेब ज़ीनत भी छोड़ दो, और पाबंदियां लगा दी। तुम बाल नहीं काट सकते, तुम नाखून नहीं काट सकते, इसलिए कि तुम आशिक हो, और आशिक तो ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत का नहीं मसला होता, वो तो अल्लाह के इश्क में बेहाल होता है और पुकार रहा होता है, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब। अल्लाह हम कैसे पुकारें? फरमाया तुम पुकारो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो मोमिन लब्बैक कहता कहता अल्लाह के घर की तरफ जाता है और हज करके फिर घर को वापस आता है। अब जब ये हज करने के लिए निकला था तो शरीयत ने हाजी को हुक्म दिया कि तुम हज करने जा रहे हो, रिश्तेदारों के घर जाओ, दोस्तों के घर जाओ और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगो, सबको मना के जाओ। जब हज करके वापस आ रहा है तो अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों को कहा, देखो भाई ये हज करके आ रहा है, अब इसका दर्जा इतना बढ़ गया कि तुम अपने घर से निकल के रास्ते में इस्तकबाल करो हाजी का। तो लोगों को हाजी का इस्तकबाल करने का हुक्म है। एक हदीस पाक में जो बंदा हज करता है अगर वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न करे तो हज के 4 महीने बाद तक अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो देखो उस महबूब के घर का दीदार किया तो क्या सौगात लेके ये वापस आया। इसलिए नबी इस्लाम के पास कोई बंदा आता था, अल्लाह के विस्लम मुझे रिज़्क की तंगी है, नबी इस्लाम फरमाते थे हज उम्रा ज्यादा करो। हज उम्रा ज्यादा करने से अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत डाल देते हैं।
آج لوگ اپنی نظر سے سوچتے ہیں اور جی فلاں بندہ حج پہ کیوں چلا گیا، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتا۔ بھئی ہاں غریب کو دے دیتے، لیکن ہمیں بھی اپنی بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سال میں ایک ہی تو موقع ہوتا ہے اللہ کے گھر جانے کا، دعائیں مانگنے کا۔ ہم جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، اور اللہ اس سے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور وہ رزق ہم پھر غریبوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تمہیں صرف یہی نظر آ رہا ہے، تمہیں اگر تفصیل کا پتہ چلے تو حیران ہو جاؤ کہ جو حج پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پر کتنا صدقہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر کتنا صدقہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر سال اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فرام موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا
اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے۔ جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی، یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا۔ اے میرے محبوب، تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی السلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے تو ہم نماز سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، چونکہ کچھ حضرات فرما رہے ہیں ہم بہت دور سے آئے ہیں کلمات پڑھنے کے لیے، تو یہ عمل رہ نہ جائے۔ دل میں نیت کر لیجئے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ کلمات سجدے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
ان محمدن عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو